السلام علیکم دوستو، مسجد الاقصی آخر کیا ایسی خاص بات ہے اس جگہ میں کہ آج اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جھگڑا چل رہا ہے اس جگہ کو لے کر. لیکن یہ جھگڑا آج ہی کا نہیں ہے. ہسٹری کے پیجز اگر پلٹے جائیں تو جوز، کرسچنز اور مسلمز تینوں کا ہی آپس میں صدیوں پرانا کانفلکٹ رہا ہے اس جگہ کو لے کر، کیونکہ تینوں ہی دھرموں کے نزدیک یہ ایک ہولی پلیس یعنی مبارک اور پوتر جگہ ہے. اور آپ میں سے بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ جگہ لاکھوں لوگوں کے خون سے رنگین ہوئی ہے. لیکن یہ کب اور کیسے ہوا، ان سب کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. کہانی کی شروعات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جنہیں ابو الانبیاء، فادر آف دی پروفٹس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خاندان میں بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. دونوں ہی بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کرتے ہیں اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کئی جنریشنز گزرنے کے بعد صرف ایک ہی نبی تشریف لاتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ آخری نبی اور سارے رسولوں اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. بٹ آن دی ادر سائڈ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار نبی اور رسول تشریف لاتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کے 12 بیٹے ہوتے ہیں. اب ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلتی ہے انہیں بنی اسرائیل یعنی چلڈرن آف اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اب چونکہ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا تو یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہانوں پر ایک خاص فضیلت بخشی تھی. ایک سے بڑھ کر ایک جلیل القدر نبی اللہ تبارک و تعالی اس خاندان میں بھیجتا ہے، اور انہی میں ایک مشہور نام آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کے متعلق قرآن کریم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تمام جانوروں اور پرندوں سے کمیونیکیٹ کرنے اور ان کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا تھا. ایون جنات و شیاطین اور ہواؤں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پورا کنٹرول دے رکھا. تو اس اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ون آف دا موسٹ پاورفل کنگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنے دور حکومت میں یروشلم کی ایک پہاڑی جسے بیت المقدس، ٹیمپل ماؤنٹ یا الاقصی کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے، اس پر یہودیوں کے لیے ایک عالیشان عبادت کرنے کی جگہ بنواتے ہیں، جس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوتی ہے 957 بی سی ای میں جا کر. لیکن 587 بی سی ای میں یعنی لگ بھگ 370 سال بعد یہ فرسٹ ٹیمپل پوری طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے بیبیلونیا کے بادشاہ نیبوکڈ نصر کے ہاتھوں. اور اس انویژن میں نہ جانے کتنے یہودی مارے جاتے ہیں، اور جو کچھ زندہ بچتے ہیں نیبوکڈ نصر انہیں زبردستی قیدی بنا کر بیبیلونیا لے جاتا ہے، اور لگ بھگ 50 سال کی مدت تک یہودی بیبیلونیا میں غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں. پھر ایران کے ایک رحمدل بادشاہ سائرس دی گریٹ سال 538 بی سی ای میں بیبیلونیا کو فتح کر لیتے ہیں، اور سارے یہودیوں کو آزاد کر کر انہیں یہ پرمیشن دے دیتے ہیں کہ تم جا کر فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکتے ہو اور اپنا ٹیمپل بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہو. لہٰذا ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس سیکنڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوتی ہے 515 بی سی ای میں. لیکن ایک بار پھر سال 70 سی ای میں یعنی 585 برس کے بعد یہ سیکنڈ ٹیمپل دوبارہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے رومن ایمپرر ٹائٹس کے ہاتھوں. اور ہسٹورینز اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ میں لگ بھگ 11 لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں سے اکثریت یہودیوں کی تھی. 97,000 لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں اور 40,000 کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. 1950 سال بیت چکے ہیں اس گھٹنا کو، اور یہودیوں کا یہ سیکنڈ ٹیمپل اس دن سے لے کر آج تک گرا کا گرا ہی پڑا ہے. صرف اس وقت ایک دیوار باقی رہ گئی تھی جسے ویسٹرن وال یا دا ویلنگ وال کہا جاتا ہے، جہاں آج بھی یہودی جا کر عبادت کرتے ہیں. ان سب باتوں سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہودیوں کے نزدیک اس جگہ کی کیا اہمیت ہے. اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی کیا اہمیت. سو فرسٹ آف آل یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ مکے اور مدینے کے بعد اسلام کی یہ تیسری مقدس جگہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کو معراج اسی جگہ سے ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کو میراکولسلی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا جاتا ہے، جہاں حضور علیہ السلام تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت فرماتے ہیں.
پھر 7 آسمانوں پار اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے اسی جگہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی نریشن کے اکارڈنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حالانکہ اس وقت یہ بیت المقدس رومن امپائر کے قبضے میں تھا، جو اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پریڈکشن پوری ہوتی ہے سال 637 CE میں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پیسفلی فتح کر لیتے ہیں اور جوز اور کرسچن سب کو ریلیجیس فریڈم یعنی مذہبی آزادی ملتی ہے، اور ایون جتنے بھی چرچ اس وقت جیروسلم میں ایگزسٹ کرتے تھے انہیں باقاعدہ پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کرواتے ہیں جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ پھر 691 CE میں خلیفہ عبد الملک بن مروان اس چٹان پر جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی وہاں ایک گنبد بنا دیتے ہیں جسے آج ہم ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر ورلڈ وار 1 کی اینڈ یعنی سال 1918 تک یہ جگہ مسلمانوں کے ہی کنٹرول میں رہتی ہے۔ ہاں لگ بھگ بیچ میں 88 برس کے لیے یہ کرسچنز کے قبضے میں چلی جاتی ہے، لیکن یہ کیسے؟ یہ داستان بھی سننے لائق۔ سال 199 CE میں کرسچنز کروسیڈرز جیروسلم پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ جگہ جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیسفلی فتح کیا تھا، اس جگہ مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوتا ہے کہ یورپین ہسٹورینز بھی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ دسیوں ہزاروں مسلمانوں کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیواروں سے پٹخ کر مار دیا گیا، یہودیوں کو ان کے سینیگوگز میں زندہ جلا دیا گیا۔ کرسچنز بھی اس جگہ کو اس لیے قبضانا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم جیروسلم میں ہی ہوا تھا، اینڈ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیروسلم میں ہی سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ لیکن پورے 88 برس بعد سال 1189 CE میں سلطان صلاح الدین ایوبی اسے دوبارہ فتح کر لیتے ہیں، اور انہی کرسچنز جنہوں نے مسلمانوں کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ یورپین ہسٹورینز بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ نرم دلی اور دریا دلی کا معاملہ کیا۔ ویسٹرن یورپ میں وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ تو اس سب انالیسس سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ جگہ جوز، کرسچنز اور مسلمز تینوں کے نزدیک ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ تینوں ریلیجن کے لوگ پیسفلی یہاں پر عبادت کرتے۔ لیکن اب کی صورتحال دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہودی مسجد الاقصی کو گرا کر جہاں ان کا کبھی فرسٹ یا سیکنڈ ٹیمپل ہوا کرتا تھا وہاں تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے کی پلاننگ میں ہے، اور اسی وجہ سے آج وہاں کی مسلم مائنورٹی اسرائیل کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اب یہودی اپنی اس پلاننگ میں کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے اس بات کو تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور پوری امت کی ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرمائے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو یہاں کلک کر کے میری بیٹل آف بدر کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔